بھی بصیر ہیں. اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں. اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے. ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا کچھ نہ کچھ. اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے. ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں. جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں نا. تو کل مخلوقات کو جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے. گن کر یاد کیجئے. اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں. حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی. ایک فرق. اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا نا. اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے. اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے. مخلوق کوئی ہو کسے باشد، ان کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے. اللہ نے دیا تو وجود ملا. اسی طرح ان کی صفات عطائی ہیں، ذاتی نہیں. 2 فرق ہو گئے. اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود. اسی طرح اس کی صفات مطلق ہیں، لا محدود. مخلوق کی ذات محدود، کسے باشد، صفت بھی محدود. 3 فرق ہے. ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود. 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے نا. علم کسی کا بھی ہو، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بھی حادث ہے، قدیم نہیں ہے. عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے. محدود ہے، لا محدود نہیں ہے. 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا. ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں. مخلوق میں جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں. اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر. ہم مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود. اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے. اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے. تینوں چیزیں سامنے رہیں، شرک نہیں ہوگا. ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی، شرک ہو جائے. یہ ساری صفات پر لے آئیے. اللہ کی حیات ذاتی، ہماری عطائی. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے. زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے. اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی. الحی،
ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے، چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے۔ محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی آ رہی ہے، اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حیات ذاتی ہے، لامحدود ہے اور قدیم ہے۔ یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کر دوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے ہیں وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں ساہیوال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی ہی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے لیے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے
وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا؟ ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، بات ختم۔ کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا۔ ہے حادث، قدیم نہیں، تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، غیب کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے، کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہو، ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے، میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا۔ ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ جو معترض ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک سمجھ لیتے ہیں۔ ہمہ اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے، وحدت الوجود اور شے ہے، باریک بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے، سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا، یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ سب اللہ ہی ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات۔ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سراب ہے۔ سراب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے نا؟ ہوتا ہے پانی؟ نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور رکوس فی المرایا او ظلال، اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر کوئی نہیں، یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے؟ تو ایک رائے یہ، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں۔